أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رات و دن کی آمد، یہ ماہ و سال کا گزرنا، ظاہر بات ہے آج ایک عرصے دراز سے اس کا یہ سلسلہ چلا آ رہا، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اس دنیا پر ایسا آئے گا کہ وہ دن اس روئے زمین پر سورج کے نکلنے کا آخری دن ہوگا۔ ایک سال ایسا آئے گا جو اس روئے زمین کا آخری سال ہوگا۔ ایک مہینہ ایسا آئے گا جو اس روئے زمین کا آخری مہینہ ہوگا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور یقیناً ہمارا آپ کا ایمان ہے، یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن جو اصل چیز یہ ہے کہ ہم آج بہت سی چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ایک صرف اور صرف رسمی شکل اختیار کر کے رہ گیا۔ باپ دادا سے سنتے آئے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، علماء کی تقریریں سنتے آئے ہیں، اور ہم اور آپ مکتب میں یہ سیکھتے آئے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ سنتے آئے ہیں۔ لیکن اس ایمان کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے، وہ چیز عموماً ہمارے اور آپ کے ذہن سے غائب ہے۔ عمومی طور پر لوگ بڑے سے بڑا کام کر جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے آیا اللہ کے سامنے اس کا کوئی جواب بھی دینا ہے کہ نہیں دینا۔ آیا آج جس دن ہم یہ کام کر رہے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہماری ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ ہمارے مسکرانے اور رونے، یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں۔ اس پر توجہ کم دی جاتی ہے۔ آج اگر کسی انسان کے سامنے جنت کا بیان ہو، جہنم کا بیان ہو، قیامت کا بیان ہو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں کہ ہم سنتے آئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بنایا کیسے۔ یہ ہے آپ قرآن مجید کی پہلی سورت سے لے کر کے، پہلے پارے سے لے کر کے آخری پارے تک پڑھ لے جائیے، جس قدر زور دو باتوں پر دیا گیا ہے کسی اور بات پر نہیں۔ ایک اللہ کی معرفت پر، کہ اللہ کی معرفت ہم حاصل کریں اور توجہ دیں، اور دوسرے آخرت پر ایمان لائیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔
آج ہم سے بہت سے نیکیوں میں کوتاہی ہوتی ہے اور بہت سے گناہ ہم کر جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہمارے اندر سے غائب رہتی ہیں. کیا؟ اللہ کی معرفت اور آخرت پر ایمان. اسی لیے بہت سے ایسے جرم ہیں جو فعلاً جرم ہیں لیکن قانون کا ہاتھ آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکتا. قانون کا ہاتھ آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے رشتہ دار سے اختلاف کیے ہوئے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ان کے خلاف کرتا ہے، ان کے خلاف چلتا ہے، یہ سب کچھ ہے. ظاہر بات ہے اب اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی، بھائی زمین ہڑپ کرے گا یا مارے گا تو اس کے لیے قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے سلوک سے وہ ظاہر کرے اس کے لیے کون سی قانونی کارروائی کرے؟ ایسے موقع پر بندے کو خوف دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیصل رحمہ، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. ہے کہ نہیں؟ ایک پڑوسی ہے، آپ اسے اذیت پہنچائیں، آپ قانون کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اذیت پہنچانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں. کچھ نہیں، آپ جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ ناک صاف کرنا ہے، پڑوسی کے دروازے پر ناک صاف کر دینا، ایسا ہوا، آپ کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان نہ بھولے کہ اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے. کیوں آخرت؟ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ساری دنیا میری اس حرکت کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ساری دنیا سے ہم اپنی اس حرکت کو چھپا لیں لیکن اللہ سے اگر ایمان ہے تو اللہ سے چھپا نہیں سکتے. اور آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا، ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. تو ساتھیوں یہ ایسی چیز ہے جو عموماً ہمارے ذہن سے غائب ہے. آخرت پر ایمان ساتھیوں ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی کہانی ہے اور بہت سی چیزیں وہاں پر پیش آنے والی ہیں. وہاں پر آخرت میں وہ ایک دن معمولی نہیں ہوگا. اس آخرت میں ہر ایک کا ذرا سوچیں، ایک ایک بات کے اوپر، ایک ایک کام پر، ایک ایک اس کی حرکت کے اوپر سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا. ایک ایک حرکت کے اوپر ساتھی، چھوٹی حرکت ہے یا بڑی حرکت. اور صرف اسی پر بات نہیں کہ سوال کا جواب آپ نے الٹا ہے سیدھا دے دیا. میں یہ جو کام آپ نے کی ہے، جو حرکت آپ نے کی ہے، جو غلط پلاننگ اپنے دل میں بنائی ہے آپ نے نافذ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے خوف سے آپ نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ آپ اس کو پوری نہیں کر سکے. آپ اس کو پوری نہیں کر سکے. اگر یہ پلاننگ بنائی ہے آپ نے، مثال کے طور پر آپ اپنے کسی ایک عزیز کو، کسی قریب کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے ماریں، اسے قتل کریں، اسے گالی دیں، یہ پلان بنا کر کے آپ گھر سے نکلے، لیکن آپ اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں جا چکا ہے. آپ اس کو نافذ کر سکے؟ نہیں نافذ کیا. لیکن دنیا میں آپ نے نافذ نہیں کیا، کوئی نہیں جان سکا، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اور یہ لکھ دیا گیا آپ کے نامہ اعمال میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ. لوگ تو بھول گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو احصا جمع کر کے رکھا، گر کر کے رکھا. آج سے 10 سال پہلے جمعہ کے دن
آپ بھول گئے ہیں اس کو، یاد ہے آپ، یاد ہے، بھول گئے ہیں آپ، لیکن آپ کا رب بھولا ہوا نہیں، احصاہ اللہ ونسوہ۔ تو ساتھیوں یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر حرکت اور سکنات کا جواب بھی دینا ہوگا، اور جس نعمہ اعمال میں ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہم سے اقرار کروایا جائے گا کہ حق ہے یا باطل ہے، اس کے بعد اسے تولا بھی جائے گا، تولا جانے کے بعد ہمارے نعمہ ہمارے ہاتھ میں دیا بھی جائے گا، پھر اس کے بعد حشر کے اور بھی بہت سے مرحلے ہیں، حساب لینے کا ہے، حوض کا ہے اور فسرات کا ہے، بہت مرحلے ہیں، اسے اگر کوئی چاہے تو ایک مجلس میں نہیں بیان کرتا۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں، صرف ایک جھلکی وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میدان میں ہم اور آپ دوبارہ سور پھونکنے کے بعد ہم اور آپ جمع ہوں گے، اس میدان کی کیا کیفیت ہوگی اور وہاں پر لوگوں کے جمع ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، صرف اس کے اوپر توجہ دے لیں آپ۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں، یہ زمین جس کے اوپر ہم اور آپ ہیں، یہ زمین اپنی جگہ پر زمین نہیں رہ جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیا جائے، وہ زمین بھی عجیب ہوگی ساتھیوں، عجیب ہے، ایسی سپاٹ اور صاف زمین ہوگی، اور آج کی زمین تو انڈے کی شکل میں ہے جیسے کہتے ہیں نا، وہ زمین بالکل سفید آٹے کی گول روٹی کے طریقے سے ہو، اس زمین میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی وادی ہوگی، نہ کسی کے لیے کوئی نشان ہوگا کہ یہ اس کی جگہ ہے، بالکل سفید آٹے کے طریقے سفید زمین ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، علی ارض بیضاء عفراء، ایک ایسی زمین پر جو بالکل صاف اور سفید ہوگی، عفراء بھورے رنگ کی زمین ہوگی، کقرصۃ النقی لیس فیہا معلم لأحد، سفید آٹے کی روٹی کے طریقے سے اس زمین کے لیے، زمین پر کسی کے لیے کوئی نشان یا کوئی علم ہم جگہ نہیں ہوگی کہ ہاں بھائی یہ اس کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس بیان فرماتے ہیں یوم تبدل غیر الارض کی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو حشر کی زمین نہیں بنائے گا، کیوں؟ اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے، اس زمین پر ناجائز اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کا خون بہایا گیا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی زمین کو تیار کرے گا جس پر تمام لوگوں کو جمع کرے گا کہ اس زمین پر ایک منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی گئی، اس زمین پر ساتھیوں تمام مخلوقات، جتنے جاندار مخلوق ہیں، جتنی مخلوق جاندار ہے ساتھیوں، تمام مخلوق کو اس زمین کے اوپر جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ اس وقت کا معاملہ ہے جس دن تمام لوگوں کو اس دن جمع کیا جائے گا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن تمام کے تمام لوگ حاضر ہوں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے تمام کے تمام لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، وہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی، چاہے وہ سمندر کے اندر ڈوب کر کے مرا ہو، مچھلیوں کی غذا بن گیا ہو، درندوں نے اسے پھاڑ کھایا ہو، چڑیوں نے اسے اچک لیا ہو،
کسی زمین پر اسے دفن ہونا نصیب نہ ہوا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر تمام لوگوں کو جمع کر کے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا۔ ہر آدمی، ان کل من فی السماوات والارض، روئے آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، فرشتے بھی، جن بھی، چرند بھی، پرند بھی، حتیٰ کہ حتی الذرہ، یہاں تک کہ اس دن چیونٹی بھی جمع کی جائے گی۔ کون؟ چیونٹی بھی جمع کی جائے گی۔ رسول ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر کے آئے گا۔ لقد احصاہم، اللہ نے ایک ایک کو شمار کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں بیان فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اس روئے زمین پر جتنے جانور چل رہے ہیں، انسان کی شکل میں ہیں، درندے کی شکل میں ہیں، گھوڑے کی شکل میں ہیں، گدھے کی شکل میں ہیں، جس شکل میں، چیونٹی کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہے، اور جتنے جانور اڑ رہے ہیں اس فضا کے اندر، تمہاری طرح وہ بھی ایک امت ہے۔ اللہ نے ان تمام کو لکھ کر کے رکھا ہے ثم الی ربہم یحشرون، اور سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں۔ اس زمین میں ساتھیوں سوچنے کی بات ہے، ہم کو اور آپ کو جگہ کتنی ملے، کتنی جگہ ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ 1 کلومیٹر ایک آدمی کی جگہ ہے کتنا؟ ساتھیوں ایک روایت میں ہے کہ ہر آدمی کو اس زمین میں 1 بالش یا 2 بالش زمین ملنے والی ہے، بس اور کچھ، جہاں پر انسان صرف پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ رسول صرف پیر رکھ کر کے کھڑے ہونے کی جگہ رہے گی، بس اس سے علاوہ نہیں رہے گی۔ دونوں پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جائے، کتنی زمین رہے گی؟ یہ عبرت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اس روئے زمین پر لوگوں کی ناجائز زمینوں کو ہڑپ کر کے اپنے زمین میں بڑھاتے اور اضافہ کرتے تھے۔ اسی لیے ساتھیوں ہم کہتے ہیں آج لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ انہیں دردناک عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے تھے، قیامت کے دن کو یاد نہیں ہے۔ تو یہ زمین دنیا میں جو آپ ہڑپ کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کو کتنا ملنے والی ہے ساتھیوں؟ جتنے میں صرف آپ 2 قدم آپ کے رہنا، اسے زیادہ بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب المستدرک میں، امام حارث ابن ابی اسامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں، مستدرک میں جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمد الارض مد العظیم لعظمت الرحمن۔ اللہ کی عظمت کا اس دن یہ حال ہوگا کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جس طریقے سے چمڑا چمٹر ہے اسے پھیلا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فلا يكون لرجل من بني آدم فيها الا موضع قدميه۔ ہر انسان کو اس روئے زمین کے اوپر صرف اتنا ہی ملے گا جتنے میں وہ 2 قدم اپنے رکھ لے گا۔ اور ساتھیوں یہ قدم رکھنے کی مدت کتنے دن ہوگی؟ کتنے دن ہوگی؟ 40 سال تو صرف اس حال میں گزر جائیں گے۔ 40 سال کتنے؟ 40 سال اس حال میں گزر جائیں گے کہ صرف اس انتظار میں رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے لوگوں کا حساب کرنے کے لیے۔
40 گھنٹے نہیں، 40 دن نہیں، 40 منٹ نہیں، کس حال میں ساتھیوں آپ کو کھڑے ہونے کے لیے کتنی زمین ملی ہے؟ جی اگر آپ کروٹ بھی بدلنا چاہیں تو آپ کو، اسی لیے حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس میدان میں ایسا جمع کرے گا جیسے ترکش میں ٹھوس ٹھوس کر کے تیر رکھا جاتا ہے کہ کسی ایک اور تیر کے رکھنے کی جگہ وہاں پر نہیں۔ پھر 40 سال ایسے گزر جائیں گے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے تو آئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مجرم کیا تمنا کرے گا جب پریشان ہوگا پسینے سے تو وہ کہے گا کہ فیصلہ ہو جائے چاہے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور یہی سے حضرت عائشہ کی اس حدیث کو آپ یاد رکھیے جو مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت جب انسان کو آئے گی تو موت اپنے سے پہلے کے ساری مصیبتوں کو بھلا دے گی۔ جب انسان پر موت آئے گی تو موت سے پہلے انسان پر جتنی پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں ان ساری مصیبتوں کو موت بھلا دے گی، اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے مراحل موت کی پریشانی کو بھلا دے گی۔ سوچیں آج سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، حالانکہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بچپن میں ہم لوگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نادا تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، نادا تجھے گھڑیال، گھڑیال جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گھڑیال، ہاں صحیح کہا، گھڑیال جو پانی میں ہوا کرتا ہے، جی گھڑیال کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ بڑی گھڑی جو پیتل کی ہوا لٹکائی نہیں رہتی تھی اور ٹن ٹن، وہ اصل میں گھڑیال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گھڑیال ہے، ٹن 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 ہے نہیں تو نادا تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی 1 گھنٹہ تمہاری عمر کا اور گزر گیا، ختم ہو گیا۔ ذرا سنیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس میدان میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، لیکن جمع ہونے کی کیفیت کیا ہوگی ساتھیوں؟ سارے لوگ ننگے، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر ہوں گے، کسی کے اوپر ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا۔ کتنا؟ ایک دھاگا بھی کسی کے اوپر نہیں ہوگا، اور اس کے باوجود وہ دن ساتھیوں کتنا بڑا ہوگا ذرا سنیں۔ قرآن مجید میں اس دین کی 3 بڑی اہم صفات بیان کی گئی ہے۔ عظیم، یوم عظیم بیان کی گئی ہے، یوم ثقیل کہا گیا ہے اسے، اور یوم عسیر کہا گیا، 3 نام اس کے دیے گئے بڑے مشہور ہیں۔ یوم عظیم، وہ بڑا عظیم دن ہوگا، کس ناحیے سے کہ اس کی ہولناکیاں بڑی عظیم ہوں گی، ان کو برداشت کرنا مشکل ترین کام۔ عظیم اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر ایک کا حساب لے لے گا، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب لے لے گا۔ عظیم اس لیے ہوگا کہ اس دن تمام جن اور انس کا حساب لیا جائے، اور یوم ثقیلہ اس لیے کہا ہے، ثقیلہ ہمارے ہوگا بہت بھاری، یعنی اس دن ایسے مسائب، ایسی پریشانیوں اور ایسی الجھنوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا برداشت کرنا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ اور عسیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت کے ہوتا ہے، اور کافروں پر وہ دن کیا ہوگا؟ بڑا کیوں سخت ہوگا ساتھیوں؟ کیوں سخت ہوگا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دن سورج 1 میل کی اونچائی پر ہو، ہے کہ نہیں؟ 1 میل کی، ذرا سوچیں ساتھیوں، آج سورج کتنی اونچائی کے اوپر ہے؟ کروڑہا میل کی اونچائی پر ہے، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔
نیچے جائے گی، اور آج دن کی گرمی کتنے گھنٹے رہا کرتی ہے؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے رہتی ہے نا، لیکن وہاں تو رات ہوگی نہیں، صبح شام کا معاملہ ہی نہیں ہے جی۔ 50,000 سال تک سورج ڈوبنا اس کو نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک حدیث میں ہے کہ وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا، سورج کی گرمی کو اور تیز کر دیا جائے۔ اور اس دن ساتھیوں پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن کوئی بھی آدمی کسی کے جتنے رشتے دنیاوی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں رشتے ہیں کہ نہیں ہے نا؟ بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے، دوست دوست کی مدد کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ دعا دیتی ہے، لیکن اس دن کوئی کسی کو نہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا نہ تو وہاں کوئی خاندان کسی کا کام آئے گا، اور کام آنا تو بہت دور کی بات ہے ساتھیوں، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تک نہیں کہ آخر تمہارا کیا حال ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے کا خوف رکھو، اس دن کو دھیان میں رکھو، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، جس دن نہ تو والد اپنے بیٹے کے کسی کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے والد کے کسی کام آنا تو بہت دور کی بات ہے ساتھیوں، پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہے، مصیبت میں پڑا ہوا دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا حساب ہو رہا، اس سے پوچھش ہو رہی ہے، چہ جائے کہ قریب جا کر کے پوچھیں، بلکہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کی ایک نیکی کم پڑ جائے اور مجھ سے کسی نیکی کا سوال کر لے، ماں کہے کہ کہیں میرے بیٹے کی کسی نیکی کم نہ پڑ جائے اور مجھ سے کسی نیکی کا سوال کر لے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہ چاروں رشتے بڑے قریبی رشتے ہیں ساتھ، بھائی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، جو ہے بیوی اور شوہر کا رشتہ، یہ سارے رشتے کیا ہیں؟ بڑے قریبی رشتے، لیکن ان میں سے کوئی کسی کام نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ ماں سے بھاگے گا، وہ ابی اپنے باپ سے بھاگے گا، اور صاحبتی اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ آخر اپنے بھائی سے بھاگے گا، ولا یتساءلون، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور ساتھیوں یہی تک بات نہیں رہے گی، اس دن تو معاملہ یہ ہوگا، خاص طور پر جو مجرم ہوں گے وہ یہ چاہیں گے کہ آج میری جگہ پر میرا باپ پھنس جائے عذاب کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے لے جانے دے، میری جگہ پر میرا بیٹا پھنس جائے، حالانکہ باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کو اپنے باپ سے اتنی نہیں ہوتی محبت، جتنا باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہنسنے کی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرے، اپنے باپ سے اتنی محبت نہ کرے، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرے، اپنی ماں سے اتنی محبت نہ کرے۔ کیوں؟ یہ فطرت ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لیکن بیٹے اور بیوی تھی، اس لیے فطرت میں ہے کہ انسان اپنے بیٹے اور بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے بجائے اپنے ماں اور باپ کے۔ ہے صحیح نہیں صحیح؟ لیکن وہاں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا،
جتنا اپنے بیٹے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے وہی جانتا ہے. جب تک آدمی باپ نہیں بنتا تب تک نہیں جانتا. جب تک باپ نہیں بنتا تب تک نہیں جانتا. تو وہاں پر کافر یہ کہے گا, سوچے گا کاش کہ آج مجھے عذاب سے نجات مل جائے. اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اپنے بیٹے کو دیکھیں اس وہاں پر سب سے پہلے بھائی کو رکھا ہے, اس لیے مدد بھائی زیادہ کر سکتا ہے پیدا مقابل بیٹے ہے کہ نہیں. یہاں پر تلوار لاٹھی چلانے کا معاملہ ہے, مقابلہ کرنے کا معاملہ ہے, ذرا کون کام آتا ہے, بھائی کی بیٹا, بھائی کام آتا ہے. اسی لیے وہاں پر بھائی کو پہلے رکھا ہے. لیکن محبت کس کی زیادہ ہوتی ہے, بیٹے کی بھائی کی, بیٹے کی. یہاں پر اس کو پہلے رکھا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اس دن مجرم چاہے گا کہ اللہ کے عذاب کے لیے اپنے بیٹے کو عذاب میں ڈال دے اور اپنے بچ جائے, اپنی بیوی کو ڈال دے اور بچ جائے, اپنے ماں کو ڈال دے اور بچ جائے, اپنے باپ کو ڈال دے اور بچ جائے, بلکہ ساری کی ساری دنیا عذاب میں چلی جائے اور وہ نجات پا جائے. ساتھیوں یہ معاملہ بڑا لمبا ہے, لیکن چند باتیں ہم اس سلسلے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں وہاں پر لوگوں کے حالات کیا ہوں گے, یہ سوچ کر کے کہ شاید ہم میں سے کسی کو عبرت ہو اور اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے اس میدان میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو متقی اور پرہیزگار, دوسرے مومن ہیں اور گنہگار ہیں, تیسرے کافر ہیں, منافق اور حد درجے فاسق اور فاجر لوگ. یہ 3 گروپ ہوگا. پہلا گروپ کیا ہوگا, مومنوں کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی گروپ میں بنائے. اس گروپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بہت بڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی اور جو ان پر ایمان لے ان کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی, اور جب ہم گواہوں کو حاضر کریں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے. ان کی مدد کا کئی ایک مظہر ہوگا. سب سے پہلا مظہر تو یہ ہوگا ساتھیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں بنائے کہ یہ دن جو 50,000 سال کا ہے, کتنا ہے ساتھیوں, 50,000 سال کا جو دن ہے, ایک مومن کے لیے بہت مختصر کر دیا جائے گا, صرف عصر سے لے کر کے مغرب کے وقت کے برابر. بننا چاہتے ہیں جی, تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی, اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. صرف 2 کام کرنا ہے, بس زیادہ نہیں. اللہ کی اطاعت کے کام کریں اور گناہ کے کام سے پرہیز کریں, معاملہ حل ہو جائے. ہے تو آسان کام, مشکل کام ہے. آسان اس پر ہے جس پر اللہ آسان کر دے, اور بڑا مشکل کام ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کی پونجی بڑی مہنگی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے ہمارے اوپر آسان کرے, تمام مسلمانوں بھی آسان. تو پہلا مظہر اس کا یہ ہوگا کہ وہ اتنا 50,000 سال کا جو دن ہوگا, ایک مومن کے لیے کتنا ہوگا, گویا کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک ہے. چنانچہ صحیح ابن حبان میں اور مسند ابو یعلا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوم یقوم الناس لرب العالمین مقدار 50,000 سنہ. اس دن کو یاد کرو جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا. لیکن فَيَهُونُ ذَلِكَ, یہ دن آسان ہو جائے گا, یا یُحَوَّنُ, آسان کر دیا جائے گا مومن کے اوپر, كَتَدَلِّ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ, گویا سورج
تو پہلا مظہر کیا ہوگا مومن کے ساتھ ساتھیوں جی کہ وہ دن ان کے لیے کیا ہے بہت آسان ہوگا. دوسرے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے عوض، نیک عمل کے عوض اس میدان میں جہاں نہ تو کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، یعنی سائے کا وہاں پر تصور نہیں، وہاں پر ان دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے خاص سائے میں رکھے. یہ دوسرا مظہر ہوگا مومنین کے لیے. دوسرا مظہر کیا ہوگا ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ کام مشکل نہیں ہے ساتھیوں اگر ہم سوچ لیں تو، یہ تقریباً ایک بار میں تلاش کرنے لگا تو 40 قسم کے لوگ ایسے ہیں. کتنا؟ 40 قسم کے لوگ صحیح حدیثوں میں کہ انہیں حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش کا یا خصوصی سایہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم میں ان 40 میں کم سے کم کسی ایک میں تو بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں. ان میں سے 7 وہ مشہور ہیں جن کا بھی صحیح بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا کون ہے؟ یاد ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ پہلا کون ہے؟ جی امام عادل ہے. دوسرا کون ہے؟ جی وہ نوجوان جس کی نشو و نما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہوئی. وہ نوجوان جس کی نشو و نما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہوئی ہے. جب سے جوان ہونا شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص کرم کیا ہے کہ اس نے برائی کی طرف کوئی خاص توجہ دی. تیسرا وہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کہیں گے اب تو ہماری جوانی ختم ہو گئی نا، لیکن تیسرا کام تو آپ کر سکتے ہیں نا. رجل قلبه معلق بالمسجد، وہ مومن بندہ جس کا دل کہاں ہے؟ مسجد سے لگا ہوا. یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ رہبانیت کی دعوت نہیں دیتا. کیا فرما رہا ہے اللہ کو؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اٹکا ہے مسجد میں، مسجد سے نکلا نہیں کہ سوچتا ہے کتنی جلدی فرصت ملے میں دوبارہ مسجد میں جا. نماز پڑھ کر کے آیا، محنت مزدوری کرنے والا ہے، دکان میں کام کرنے والا ہے، ورکشاپ میں کام کرنے والا ہے، دنیا کے جھمیلے میں پھنسا ہوا ہے، لیکن جیسے اذان کا وقت ہو رہا ہے وہ سارا کام چھوڑ کر کے کہاں چلا جا رہا ہے؟ یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے کسی بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے بس، اور اللہ ہی کے لیے اس سے دشمنی اور اختلاف کرتا ہے. کوئی دنیاوی مقصد، کوئی ذاتی فائدہ، کوئی نفسانی غرض. ہم میں سے بہت سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، لیکن ایک جگہ آ کر کے فیل ہو جاتی. ایک جگہ ساتھیوں یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے جانتے ہیں یہ کتنا بڑا عظیم. صرف یہی نہیں کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حشر کے میدان میں نور کے منبروں پر بیٹھائے. تو ہے کام تو بڑا مشکل لیکن ہے بڑی عظمت والا. ہم اپنے ایک بھائی سے شیخ عبد الماجد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر کے ساتھ مدرات کرے، شیخ طارق صاحب ہیں، اللہ ان کی مدرات کرے، ہم تمام بھائیوں کو مدرات کرے خیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم نے ان سے محبت کی، اللہ کی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن شیخ صاحب نے کبھی غصے میں تھے، کبھی ناراض تھے، ایک بات ہمیں کہہ دی کہ ہمارے دل کو لگ گئی، ہم چھوڑ کر کے چلے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو ان کی
لیے کہنے پر ہم ان کا ساتھ، اگر اللہ کے لیے تو ساتھ ان کا ہم نہ چھوڑ دیں۔ تو ہمارے بہت سے لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب سے کن کے لیے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، لیکن اس محبت میں دنیاوی، اسی امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے، شاید اپنی کتاب قطر الولی کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک بار سوچنے لگا، اور یہ چیز تو امام شوکانی کی طرف سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدین الخالص میں نقل کیا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کہاں پر ہے یہ موضوع۔ وہ لکھتے ہیں امام شوکانی کہ میں اس بارے میں سوچنے لگا کہ اللہ کے لیے محبت کا اتنا بڑا اجر اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تو کہا، سوچنے لگا کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں ان میں دنیاوی فائدے کا ضرور کوئی اثر ہے، اور جہاں تک دنیاوی فائدہ کم ہوتا جاتا ہے یہ تعلق بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے اپنے باپ سے جب تک کمزور سے کمزور ہے، جتنا چھوٹا جتنا مجبور رہتا ہے اپنے باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اور لیکن جتنا آہستہ آہستہ بے نیاز ہوتا جاتا ہے باپ کی محبت دل سے، اسی لیے چھوٹا رہتا ہے باپ ڈانٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، جھڑکتا بھی ہے، لیکن باپ کا ساتھ ہے نا، لیکن بڑے ہونے کے بعد ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساتھیوں صرف اللہ کے لیے محبت یہ کیا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے لیکن محال نہیں ہے۔ تو چوتھا وہ شخص ہے، اور پانچواں کون سا شخص ہے؟ آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ رات کے آخر میں اٹھنے کی تھوڑی سی اپنی عادت ڈال لیجئے۔ آپ رات کے آخر میں پورے کمرے والے آپ کے سو رہے ہیں، پورے کمرے والے سو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ فجر سے پہلے 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہی آپ اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اندھیرا ہے، کمرے میں لائٹ جلائیں گے تو جو لوگ سو رہے ہیں ان کو تکلیف، اندھیرے ہی میں اٹھیے آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائیے، نماز پڑھنے لگیے، دعا کرنے لگیے، اللہ کو یاد کرنے لگیے۔ اس تنہائی میں اگر آپ کو اللہ یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے خوف سے، اگر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر ایک قطرہ آنسو بھی گر گیا تو یقین مان لیجیے آپ کا بیڑا پار۔ مسجد میں لوگوں کے سامنے گڑ گڑا لینا یہ تو قدرے آسان لگتا ہے ساتھ، لیکن رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، جہاں پر صرف آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا۔ ایسے موقع پر آپ کھڑے ہوئیے، قرآن پڑھیے، قرآن مجید کی آیات میں جہاں جنت کا ذکر آئے، اس کے شوق میں جہاں جہنم کا ذکر آئے، اس کے خوف سے اگر آپ وہاں پر آپ کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ مچھی کے نقطے کے برابر بھی آ جائے تو یقین مان لیجیے آپ کا بیڑا پار۔ اسی لیے اور بیان فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ففاضت عینا، اس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے کیا ہے؟ آنسو آ گئے۔ چھٹا سے کون؟ پانچواں کی چھٹا وہ نوجوان، وہ مرد جوان جسے کوئی خوبصورت عورت ہو اور خاندانی عورت ہے، وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے تو مشکل مرحلہ، یہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہی کر سکتا ہے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس طریقے سے چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ کام ساتھیوں آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح ابن حبان ہے، عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر انسان قیامت کے دن اسے اپنے صدقے کا اسے سایہ ملے گا جو صدقہ دنیا میں کیا ہو۔ اور آپ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟
اسی لیے صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے کہ ایک صحابی یا ایک تابعی عقبہ ابن عامر ہی سے روایت کرتے ہیں، ابن ابی حبیب نقل کرتے ہیں کہ ابن مردد شاید ان کا نام تھا، وہ جب بھی مسجد میں آیا کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا کرتا تھا، اور اس وقت جو کپڑا پہنا کرتے تھے کشادہ، اور یہاں پر جیسے دیکھیں نا سورانی یہاں پر وہ لگائے رکھتے ہیں جیبا، تو ان کے آستین میں جیبا رہا کرتا، کچھ نہ کچھ رکھے ہوئے۔ کہا کہ ایک بار آئی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جیبے میں ایک کوٹی پیاز لے کر کے آئے ہوئے، عجیب۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہے، کپڑے میں بدبو ہوگی، آپ مسجد آ رہے ہیں، آپ کو کوئی اور چیز نہیں؟ تو کہا اللہ کے بندے آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملی ہی نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک دن بھی خالی جائے کہ میں اللہ کے لیے کوئی صدقہ نہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے حضرت عقبہ ابن عامر نے بیان کیا ہے کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر انسان قیامت کے لیے اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا۔ ساتھیوں، تیسرا مظہر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کو ان کے نیک اعمال کے عوض ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم کرے، ان کی آسانی۔ وہ دن اگرچہ دھوپ ہو کیوں نہ ہو لیکن انہیں دھوپ محسوس نہیں ہوگی، اگرچہ پسینہ بہ رہا ہے، لوگوں کا پسینہ ان کے گلے تک نہیں بلکہ ان کے منہ تک پہنچا ہوا ہے، ان کی ناک تک پسینہ پہنچا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اتنا لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا، اللہ قادر ہے نہیں قادر ہے ساتھیوں، اتنا لمبا کر دے گا کہ پسینہ ان کے پہر تک بھی نہیں دکھے۔ جیسے مؤذنین ہیں، المؤذنون اطول الناس عانقا یوم القیامہ، جو لوگ اذان دینے والے ہیں کہ ہم سب سے لمبی گردن ان کی ہوگی، پسینہ چاہے جتنا اس میدان میں ہو جائے، جیسے کہا گیا نا کافر کا جو پسینہ ہوگا 70 گز تک جاتا رہے گا۔ تو کچھ ایسے نیک عمل کرنے والے ہیں، میں ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، کہ ایسے نیک عمل کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک عمل کے عوض کیا کرے گا، ان کے ساتھ خصوصی رحم کرے گا، اور اس دن کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا۔ اور فاسق اور فاجر لوگوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام لوگوں سے بچائے۔ مثال کے طور پر جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہے، اور آج یہ بڑا بہت عام ہوتی جا رہی، خاص طور پر پیسے والوں میں، خاص طور پر عورتوں میں جن کے پاس زیور رہا کرتا ہے، اور میں یہ ان علماء کے فتوے کے اوپر نقد نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ اس فتوے پر اس لیے نہیں عمل کرتے ہیں کہ وہ دلیل سے ثابت ہے، جو کہتے ہیں کہ استعمال والے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے نہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اس میں آسانی ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں اچھی طریقے چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلائل ہوتے تو پوچھتے اس کی کیا دلیل ہے، وجہ کیا ہے، کہاں سے آپ نے بات کہی، کچھ نہیں، صرف سن لیا کہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یا حنابلہ کہتے ہیں کہ استعمال والے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کریں۔ حق یہ ہے کہ چاہے زیور استعمال کا ہے یا استعمال کا نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں استعمال کا زیور، لیکن سوال ہے کہ استعمال زیور عورت کرتی کتنا ہے؟ زیور رکھا رہتا، 2 سال گزر گیا، سال میں کبھی بھی نہیں پہنا اس کو عورت کے لیے، قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، بلکہ شوہر بسا اوقات کیا کرتا ہے، صدقہ خیرات قبول کرتا ہے، لیکن اس میں سے خط نکلا ہمارے کام آئے گا۔ اس کا مطلب آپ نے اسے بطور زیور کے نہیں رکھا، بطور خزانہ کے رکھا۔ کہتے ہیں نا آج پیسہ ہے لے کر کے رکھ رہے ہیں بیٹی کے لیے، ہے نا، پتہ نہیں کہ ہماری نوکری رہے کہ نہ رہے، اس کا مطلب بطور زیور کے آپ نے اس کو نہیں رکھا ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟
بطور خزانے اپنے پیسے بچانے کے لیے رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیور خواہ استعمال کے لیے ہے یا استعمال کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اگر زکوٰۃ نہ دی گئی تو یہ ایسا عمل ہے کہ حشر کے میدان میں ابھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا کہ پھر بھی حشر کے میدان میں اس سونے اور چاندی کی تختی بنائی جائے گی، نعوذ باللہ من ذلک جہنم کی آگ پر اسے گرمایا جائے گا اور پھر لا کر کے پیٹھ پیچھے آگے پیچھے رکھ دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کہتے ہیں، ہریرہ کی روایت ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضہ، کوئی سونے اور چاندی والا ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن انہیں آگ کی تختی بنا لی جائے گی، پھر اسے جہنم کی آگ پر اچھی طریقے سے تپایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کے پہلو کو، ان کی پیشانی کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا لے جا کر کے دوبارہ اسے آگ پہ تپایا جائے گا. ایسا 50,000 سال تک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے، پھر چاہے وہ جنت میں جائے جہنم میں جائے. اسی طریقے سے دوسرے قسم جو ہیں تو مومن، لیکن ان کے اندر ایک بری صفت پائی جا رہی ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا رہا کرتے ہیں، اور وہ صفت ہے کبر. وہ کیا صفت ہے؟ کبر. کبر کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ اصل گھمنڈ کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ کی 2 علامت ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا. ایک علامت تو یہ ہے کہ حق آپ کے سامنے کھل جائے اور آپ اسے قبول نہ کریں، حق ظاہر ہو جائے اور آپ اسے قبول. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھیں. یہ ہندی کیا مسئلہ بتائے گا، یہ بنگالی بنگلہ دیشی، بلکہ اب تو بہت گالی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے. کسی کو گالی دینا ہے تو کہہ دیے نعوذ باللہ من ذلک. یہ اصل کبر ہے ساتھ کو، یہ اپنے سے حقیر سمجھنا، اپنے سے حقیر سمجھنا ہے کسی. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے، بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات کا. ان کا حشر کیا ہوگا حشر کے میدان میں ساتھی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں شکل انسانوں کی ہوگی. کیا ہوگی؟ شکل انسانوں کی ہوگی، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے ساتھیوں؟ جی امثال الذر، چیونٹیوں کے برابر ہوں گے. شکل انسان کی چیونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور اس حشر کے میدان میں لوگ انہیں روک رہے ہوں گے، ان کے اوپر سے چل رہے ہوں گے. تیسرا وہ شخص ہے جو عہد کو اور دھوکے کو دے کر دھوکہ دیتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا. چوتھا وہ شخص ہے جو خیانت کرنے والا ہے، خاص طور پر جو عام مال ہوتا ہے اس میں خیانت کرنے والا. پانچواں وہ شخص ہے جو زمین کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرنے والا ہے، کسی کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کرنے والا. ساتھیوں بات چیزیں بڑے تعجب کی ہوتی ہیں. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور اپنی ایک زمین کے بارے میں قسم کھا کے بتانے لگے کہ میں اپنے بھائی سے جب زمین کو لے رہا تھا، کہا چلو تم بھی لے لو تم بھی لے لو. بھائی شروع میں شریک ہوا، پھر اس کے بعد انکار کر دیا اور اپنا پیسہ واپس لیا. اور اب آج 6 سال گزر گئے تو کہتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ واپس لیا، اس زمین میں میرا بھی حق ہے. اس کو بھول گیا. لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. جانتے ہیں یہ زمین قیامت کے دن ایک بارش بھی ہے ساتھیوں تو 7 طبق کر کے آپ کے گردن میں لاد دی جائے گی. چاہے جائے کہ ایک مرلہ زمین ہو، 1 ایکڑ زمین ہو، اگر کسی کے آپ ہڑپ کر لے رہے ہیں تو اسے کیسے اٹھائیں گے آپ؟ اسی طریقے سے چھٹا شخص سود خور حشر کے میدان میں کیسے اٹھایا جائے گا؟ جی مجنون اور پاگل اٹھایا جائے گا. 7واں وہ شخص جس کے اوپر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، کم توجہ دیتے ہیں، وہ قبلے کی طرف رک کر کے تھوکنے والا ہے.
بعض علماء نے اسے نماز کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن بعض علماء اور متاخرین میں علامہ البانی بھی ہیں اسے کہتے ہیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ من تفل تجاہ القبلہ، جو شخص قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہے وہ تھوک قیامت کے دن اس کے ماتھے پر ہوگا اور لوگوں کے سامنے چلے گا، یہ وہ شخص ہے جو قبلے کی طرف تھوک رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اور بھی ہیں جو مسلمان ہیں، گنہگار ہیں اور ان کا حشر برا ہوگا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ کفار اور منافقین کا کیا حال ہوگا ان کے بارے میں تو کچھ پوچھا ہی نہ جائے، پسینے میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، تفصیل شاید کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ذلت اور رسوائی ہر طرف سے ان کے اوپر گھیرے ہوئے ہوگی اور وہ نہایت ہی مایوسی کے شکار، انہیں کوئی امید نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، ایمان نہیں لے آتا، اس کا کیا ہوگا؟ نحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم اسے نابینا اٹھائیں گے، بلکہ بہت سے لوگ ہوں گے اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے، ان کی زبان گونگی ہوگی، وہ بول نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے جو کافر لوگ ہیں ان کا ایک جو سب سے برا ان کی سب سے بری ان کی حالت ہوگی وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی نیک عمل انہوں نے کیا ہے، کتنا بھی عمل کیا ہے، ان کا کوئی عمل ان کے کام آنے والا نہیں، سارے اعمال۔ اس لیے ساتھیوں ہر انسان کو ہر وقت جو سب سے زیادہ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اسلام کا، کہ کہیں اس میں شرک اور کفر کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں ہم دعویٰ تو اسلام کا کر رہے ہیں لیکن کہیں ہم کفر کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں۔ اور آج اگر میڈیا میں دیکھیے تو مسلمان کفر کے اندر دانستہ یا نادانستہ بڑی بری طور سے گرفتار ہو گیا۔ مثال کے طور پر اہل دین کا مذاق اڑانا، عورتوں کے پردے کا مذاق اڑانا، نماز کا بعض ایسے کارٹون آپ کو وسائل اعلام پر سوشل میڈیا پر ملیں گے کہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور یہ علماء کے نزدیک متفقہ طور پر کفر ہے ساتھیوں، کفر ہے۔ مثال تو ایک صاحب نے مجھے لا کر کے پیش کیا کہ ایک عورت ہے اپنے شوہر کو جگاتی ہے نماز کے لیے، اٹھ جاؤ بھائی اٹھو نماز پڑھنے کے لیے، اٹھو نماز۔ وہ کہتا ہے کہ رکو اٹھتا ہوں، دین میں بڑی آسانی، کوئی اتنی سختی بھی تو نہیں ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ آسانی ہے تو کیوں پریشان، اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو آسانی دی ہے نا کہ اٹھیے نماز پڑھیے دوبارہ سو جائیے گا۔ تو شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے تو یہ بھی آسانی دی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ تو بیوی کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ سوئے رہیے نماز نہ پڑھیے آپ۔ یہ دیکھیں نماز کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ بڑے شوق سے ایک دوسرے کو لے کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس قسم کی کتنی مثالیں آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گی کہ دین کا کھل کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ اہل علم کی پکڑ ان چیزوں پر کم ہو رہی ہے اور اہل باطل اور گنہگار لوگ، فاسق اور فاجر لوگ آگے بڑھ بڑھ کر کے یہ سب کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کا اور اسلام کا محاسبہ کرے، ورنہ اگر اسلام کے ساتھ ساتھ شرک اور کفر پایا گیا تو خطرہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال قیامت رائے گا اور برباد کیوں نہ ہو جائے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بار بار یہ آیت آپ لوگ سنتے ہیں، آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں اخسرین اعمالا، جو سب سے گھاٹے عمل والے ہیں، جن کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن سارا کا سارا یہ عمل کیا ہے؟ بیکار۔
اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے عمل رائے گا اور برباد ہوئے۔ تو کافروں، فاسقوں، منافقوں پر جو سب سے بڑی مصیبت آئے گی قیامت کے میدان میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی عمل کا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے عمل کا ہم کوئی وزن نہیں رکھتے۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اس دن کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس دن کے بارے میں ہمیں تفصیلات سے پڑھنے اور معلومات حاصل کرنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے ہم دیکھتے ہیں توحید پر تقریر ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ اپنے موحد ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن نماز کے لیے، فجر کے لیے دیکھیے تو ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ اور کتنے ایسے مولوی صاحب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ 2 بجے 3 بجے رات تک تقریر کریں گے، پھر اس کے بعد جا کر کے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم موحد ہیں، نجات پا جائیں گے۔ لیکن کون سی توحید ہے کہ نماز تم سے چھوٹ رہی ہے؟ آیا نماز کا چھوڑنا بہت سے لوگوں کو کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ اگر کفر ہوا تو سارا تمہارا دعویٰ برباد ہو جائے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، کون کون سے عمل ہیں جو وہاں کام دینے والے ہیں، کون کون سے عمل ہیں جو ہماری بربادی کے سبب بنیں گے، ان چیزوں کے بارے میں توجہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حشر کے میدان میں ہمارے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو، آپ کے عمل کو رائے گاں اور برباد ہونے سے بچائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مجلس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ سے ہم مانگتے ہیں کہ قیامت کے دن اے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اللہ تو ہمیں اپنے سائے کے اندر رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ اس دن جس دن ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، دوست، بیٹے سارے کے سارے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اے اللہ تعالیٰ سے تجھی سے امید ہے کہ تو ہی مدد کرے گا، اس دن تو ہی ہماری مدد کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔